اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان پر اس قدر ہیں کہ انسان الگ الگ ان کا شکر ادا کرے یہ ناممکن، بلکہ ان کو شمار کرنا بھی ناممکن ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ تم اعداد و شمار میں اللہ کی نعمتوں کو قطعاً نہیں لا سکتے، اس قدر رب تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور بہت سی ایسی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر ان میں سے ایک نعمت چھین جائے تو بقیہ ساری نعمتیں ماند پڑ جاتی ہیں، پھیکی پڑ جاتی ہیں، ان کا ذائقہ، ان میں کوئی سرور یا ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ انسان کی صحت ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو پھر بقیہ ساری نعمتیں کمال کی ہوتی ہیں، ان کے اندر مٹھاس بھی ہے، ان کا ذائقہ بھی ہے، ان میں سرور بھی ہے، آرام سکون بھی ہے۔ اگر نہیں ہے، انسان کسی خاص مرض میں مبتلا پڑا ہے گھر کے اندر، ٹھیک ہے نا، بہت بڑی عمارت ہے، بلڈنگ ہے، گراج کے اندر 5 گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہے، بینک بیلنس اس قدر ہے کہ شمار نہیں ہو سکتا، اور یہ پڑا ہے ایک کمرے کے اندر کسی خاص مرض میں مبتلا، زندہ تو ہے نا، اس قدر نعمتیں کس کام کی؟ تو صحت اس قدر عظیم نعمت ہے۔ اب یہ بیمار پڑا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر نے روکا، کچھ کھا نہیں سکتا، ہلکا سا کھاتا ہے، اب بتائیں اسے گیراج میں کھڑی 5 گاڑیاں کروڑوں روپے کی، ان کی کوئی خوشی ہے؟ اتنی بڑی عمارت اور اتنی بڑی بلڈنگ، ان کی کوئی خوشی ہے؟ بینک کے اندر اس قدر بیلنس، اس کی کوئی خوشی ہے؟ نہیں۔ یہ ساری نعمتیں پھیکی پڑ گئی، ان میں کوئی اسے مزہ نہیں آ رہا، کوئی سرور نہیں آ رہا، اس لیے کہ ایک خاص نعمت چھن گئی، وہ کیا تھی؟ صحت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک نعمت وہ چھین لے تو بقیہ ساری نعمتیں ماند پڑ جاتی ہیں، ان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ آزادی بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر انسان آزاد نہیں ہے اور باقی بہت کچھ ہے تو وہ انسان، اس کو بقیہ جتنا بھی نعمتیں ہیں نا، ان کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ بقیہ ساری نعمتیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں، ان کا کیا ذائقہ، ان کا کیا سرور، ان کا کیا نور ختم ہو جاتا ہے۔ انسان قید میں بند ہو، روم جو ہے اس میں اے سی بھی لگا ہو، اچھے خاصے کھانے بھی ہوں، نوکر دبانے کے لیے بھی ہوں، لیکن اس روم سے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ اس سے پوچھیں کہ وہ کس قدر اس اے سی والے روم کے اندر اچھے خاصے مختلف کئی قسم کی ڈشز روزانہ کھانے کے لیے، اور بڑا ظاہراً پروٹوکول اس کو دیا جا رہا ہے، اس کمرے کے اندر اس کو کتنا گھٹن ہے، کتنا تنگی ہے، کتنا پریشانی ہے، کس قدر وہ ذلیل و رسوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے آزادی نہیں ہے۔ آزادی بھی اس قدر ایک خاص نعمت ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ ملک پاکستان، وطن عزیز، ہمیں ایک عظیم تر نعمت کے طور پہ عطا کیا ہے۔ آج تقریباً میں غلط نہ کہوں تو 13 اگست ہے، کل 14 اگست کی صبح ہے، اور 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کو رب تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ملک پاکستان ہمیں عطا کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم اسی طرح رہتے تھے، ہماری خانگاہیں بھی تھی، ہمارے ادارے بھی تھے، ہماری مساجد بھی تھی، ہم نمازیں بھی پڑھتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن آزاد نہ تھے۔ کیا یہ کھیت کھلیاں اسی طرح نہ تھی؟ کیا یہ رقب اسی طرح نہ تھے؟ ہوائیں فضائیں اسی طرح کی نہیں تھی؟ کیا سب کچھ تھا لیکن آزاد نہ تھے؟ تو رب تعالیٰ نے یہ خاص ہمیں نعمت عطا کی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ نعمت جو ہمیں عطا کی اور جو حاصل کی گئی بہت زیادہ قربانیوں کے بعد، اس نعمت کو حاصل کرنے کا ایک خاص مقصد تھا جو آج ہم بھول گئے۔ کل دیکھنا ہمارے ہاں باہر روڈوں پہ یا پارکوں کے اندر ہماری جوان بچیاں، باہر روڈوں پہ ہمارے جوان ساتھی، ان کی اوٹ پٹانگی اور تماشے دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں مثال دوں ایک سمپل کے طور پہ، اب آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ ایک ایسا علاقہ ہے، اس میں دین کے حوالے سے لوگ دور ہیں، کسی بندے نے آ کے ڈھیروں رقم مجھے دی، 10 15 20 کروڑ روپیہ دے دیا، یہ لیں اور ایسا دینی ادارہ تیار کریں، یہاں بنائیں تاکہ اس علاقے کے اندر انقلاب برپا ہو، لوگ دین کو سمجھیں۔ اس علاقے میں کیا
بے حیائی تھی، کیا بے شرمی تھی، بہت عجیب طرح کا ماحول تھا۔ وہ بندہ اتنی بڑی رقم دے کر مجھے چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا، جو اس نے جگہ دی تھی، جو رقم دی تھی، اس جگہ پہ اس رقم کے ساتھ وہاں پہ شراب خانہ، زنا خانہ بنا ہوا ہے، اور لوگوں کے اندر اور زیادہ بے حیائی، بےہودگی پھیل گئی ہے۔ اب بتائیں اس بندے نے گریبان پکڑنا ہے کہ نہیں پکڑنا؟ پکڑنا ہے۔ بھئی میں کس مقصد کے لیے اتنی بڑی رقم دے کر گیا تھا، تو نے کیا کیا؟ یہ ہمارے گزرے ہوئے ان لوگوں نے ملک پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا تھا، کتنا قربانیاں دی تھی، آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، یا اب تک کوئی بزرگ ایسی شخصیات اب بھی ملے، کئی لوگوں کو ہم بھی ملے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جب بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم چل کے آئے یا کس طرح کی آزادی ہم نے حاصل کی، کتنا قربانیاں دی تھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کس مقصد کے لیے انہوں نے یہ ملک پاکستان حاصل کیا تھا، وہ مقصد آج ہم بھول بیٹھے ہیں بالکل ہی۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی دین کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آزاد اس طرف تو ہو گئے، ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح سمجھے نا کہ کربلا سے تو بچ کے مدینہ میں آ کے پکڑے گئے، مارے گئے۔ ہمارے ساتھ یہی ہوا، کربلا تھا، بس ہم نے اس کو آزاد کرایا، مدینہ بنایا، مدینہ میں ہی مارے گئے ہم سب لوگ، اور یہ حقیقت ہے۔ کل کا دن ہمارے لیے ایسا دن تھا کہ ہم لوگ کل اللہ کا شکر ادا کرتے، کل کے دن مستحب سمجھ کے کل کے دن ہم روزہ رکھتے، نفلی عبادت کرتے، کوئی محفل کرتے، درود پاک پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اور اپنے ان شہداء کی روحوں کو ثواب ایصال کرتے کہ تم نے اپنی قربانیاں دی، تم نے اپنی گردنیں کٹا کے، اپنے جگر اور گردن کے خون سے اس دھرتی کو انگریز اور سکھوں یہودیوں سے پاک کر کے ہم تک پہنچائی، اور ہم بالکل آزاد ہو گئے، ہمارا اپنا وطن بن گیا، جس طرح اسلام کے مطابق چاہے زندگی گزاریں۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا، بالکل برعکس ہوا، ہم ان قربانیوں کو بھی بھول بیٹھے، ہم نے ہم نے دینی ادارہ بنانا تھا، اس کو ہم نے شراب خانہ بنا دیا ہے۔ وہ چاہے معذرت کے ساتھ سیاسی لوگ ہوں، ایوانوں کے اندر چلے جائیں، وہ ہمارے عدلیہ ہو، معذرت کے ساتھ وہ ہماری افواج، کچھ بھی، ٹھیک ہے نا، بالکل عجیب طرح کا ماحول ہے۔ آپ دیکھ لیں کل ایوانوں کے اندر آپ کو کہیں کوئی اس طرح کا ماحول ملے کہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کس بنیاد کے لیے یہ مقصد پاکستان کو کی بنیاد رکھی گئی اور اتنا قربانیاں دی گئی تھی، عزت پامال ہوئی تھی، کیا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن بھول گئے ہم، ٹھیک ہے نا، یہ ملک حاصل کیا تھا، قربانیاں دی تھی، کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، یہ بھول گئے ہم۔ خدا را میں نے اور آپ نے اس طرف توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی یہ خاص نعمت ہے، جب ایسی نعمت کوئی چھن جاتی ہے نا تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے باقی یہ ساری نعمتیں ماند پڑ جاتی ہیں، پھیکی پڑ جاتی ہیں، ان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، تو ہم آزاد ہیں، ہمارا اپنا ایک وطن ہے، اور اس وطن کو پوری کائنات کے اندر یاد رکھیں، سوائے مدینہ کے اور پاکستان کے پوری کائنات کے اندر کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جس کو قربانیوں کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر۔ یہ اس قدر مقدس اور عظیم وطن تھا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا قیامت کے دن وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو کھیتوں کے اندر تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے تھے جب پاکستان بن رہا تھا، وہ ہماری جوان بچیاں جنہوں نے اپنی عزتوں کو بچاتے ہوئے خود اپنی گلے کاٹے یا دریاؤں کے اندر چھلانگے لگا کے جو شہید ہو گئی تھی، کیا وہ قیامت کے دن ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گی کہ کس مقصد کے لیے اس وطن عزیز کو حاصل کیا تھا؟ اور تو نے ہماری قربانیوں کے بعد اس وطن عزیز پاکستان کے ساتھ کیا حشر کیا تھا؟ کیا ہم جواب دہ نہیں ہیں؟ کیا نہیں پوچھا جائے گا اس حوالے سے ہم سے؟ ضرور پوچھا گا میرے بھائی، آج وقت ہے۔ بلکہ آتا ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو کچھ ساتھی بعد میں انہوں نے کہا کہ بس اب تو جو ہو گیا، قربانیاں دی، بہت کچھ ہوا، وہ ہندوستان کے ایریا میں تھے، انڈیا میں، وہ وہاں سے پھر بعد میں انہوں نے ہجرت کی، چلے وہاں سے جب پاکستان کے بارڈر پہ پہنچے نا، وہاں پہ انہوں نے اس لکیر سے پیچھے جوتے اتار کے انہوں نے خالی قدم پاکستان کی سرزمین پہ رکھے تھے، جس طرح ہم مسجد کا ادب کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں مسجد بنا کر یہ وطن دیا تھا اس کا در قربانیوں کے بعد، اور ہم نے اس مسجد کے ساتھ کیا حل کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں اور آپ سوچیں، اگر میرے اور آپ کے بچے، اگر میری اور آپ کی بیٹیاں کل ہار و سنگار کر کے اپنا پارکوں کی طرف جاتی ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، اگر میرے اور آپ کے بچے موٹر سائیکل سلنسر اتار کے اور کیا کچھ تماشے باہر لگاتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ ہم اپنے ان شہداء کے ساتھ انتہا کی غداری کر رہے ہیں، مقصد پاکستان کو ہم نے دفن کر دیا ہے۔ پھر اگر کل کا ہمارا دن سنجیدہ ہے،
ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اے پروردگار آزادی جیسی عظیم نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے، تیرا شکر ہے۔ اور پھر ان شہداء کی روحوں کو خراج تحسین پیش کریں، ان کی عظمت کو سلام کریں کہ تم نے قربانیاں دے کر ہمیں وطن حاصل کر کے دیا ہے۔ پھر کچھ پڑھیں گھر کے اندر محفل کر کے ان کو ثواب حاصل کریں۔ یہ ہے اسلامی ملک، اور یہ طریقہ ہے اور یہ اصول ہے۔ اگر ہمیں کچھ ان قربانیوں کا کچھ حیا ہے تو، اگر نہیں ہے تو پھر مست ملنگ ہے، ٹھیک ہے، جو کرتے رہیں، پھر دیکھا جائے گا قیامت کے دن، وہ بھی ہم سے پوچھ لیں گے کہ ہم نے جو اتنا بڑی نعمت حاصل کر کے تم تک پہنچائی، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ماؤں کے سامنے ان کو اچھال کر اوپر اور نیچے نیزہ دیا، اور ان بچے اس نیزے کے اندر آگے اور چیختے تڑپتے تڑپتے مر گئے، اور ماں دیکھ کے تڑپ رہی ہے، وہ ماں نہیں پوچھے گی کیا؟ وہ چھوٹے بچے نہیں پوچھیں گے کیا ہم سے؟ پوچھیں گے۔ تو خدا را ہم تھوڑا سا اس حوالے سے سوچیں، میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوا ہوتا نا، میرے اور آپ کے کسی قریبی یا جگر کے کسی ٹکڑے کے ساتھ، تو میں دیکھتا کہ ہم کس طرح موٹر سائیکلوں پہ اس طرح تماشے لگاتے ہیں، یا کس طرح میری اور آپ کی بچیاں باہر پارکوں میں جا کے اس طرح کا ماحول بناتی ہیں۔ لہٰذا ہم نے وہ نہ دیکھا، میں نے اور آپ نے، جنہوں نے دیکھا وہ بھی میرے اور آپ کے ماں باپ تھے، ٹھیک ہے نا، جو قربان ہو گئے، جنہوں نے اس طرح کا ماحول دیکھا، جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دی، جن کی عزت پامال ہوئی، وہ بھی میری اور آپ کی بیٹیاں تھیں، بچیاں تھیں، میری آپ کی مائیں تھی وہ۔ تو لہٰذا اس حوالے سے میں نے اور آپ نے احتیاط کرنی۔ آن کیمرہ جتنا بھی ساتھی سنے، خدا را ان روحوں کو نہ تڑپائیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی اس وطن عزیز کے حوالے سے، اور یہ وطن عزیز ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت کو مذاق نہ بنائیں۔ جن کے پاس ایسی نعمتیں نہیں ہیں ان سے پوچھیں، جو آزاد نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اسلام کا صحیح مزاج سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔